السلام علیکم محترم ناظرین، تعلیمات اسلامی یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسلام میں اذان کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ اذان کی ضرورت کب پڑی؟ اذان کی ابتدا کا واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما رہے، مسلمانوں کے لیے نماز باجماعت کا اہتمام نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس وقت یہ مٹھی بھر مسلمان کفار مکہ کے ساتھ جس کشمکش سے دوچار تھے اور جیسی کچھ انسانیت سوز حرکتیں ان اہل ایمان کے ساتھ روا رکھی جا رہی تھی، ان حالات میں یہ بات بھی ممکن نہیں تھی۔ مدینہ آنے کے بعد جب کھلی فضا میسر ہوئی تو نماز جماعت سے مسجد میں ادا کی جانے لگی۔ پھر ہر نماز کے لیے جو طویل وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت سے مقرر فرمایا، اس کے تحت یہ بات بہت دشوار تھی کہ تمام لوگ ایک ہی وقت میں جمع ہو جائیں۔ ابتدا میں آبادی سمٹی ہوئی تھی، یکے بعد دیگرے لوگ جمع ہو جاتے اور نماز ادا کر لی جاتی تھی۔ پھر جوں جوں آبادی کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، اس کی دشواری محسوس کی جانے لگی، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اجل صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس زمانے کے دیگر مذاہب کے مروجہ طریقے کے مطابق کسی نے آگ جلانے، کسی نے ناقوس بجانے، کسی نے گھنٹا بجانے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو گھر گھر جا کر جماعت قائم کرنے کی اطلاع دینے کا مشورہ دیا۔ چونکہ اس آخری طریقے میں دوسرے مذاہب کے مقابلے اسلام کا ایک امتیازی طریقہ قائم ہو سکتا تھا، غالباً اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترجیح دی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پر مامور کر دیا۔ مگر اس میں ایک تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو 5 وقت پورے مدینے کا طواف کرنا پڑتا تھا، تو دوسری بات یہ تھی کہ پہلے جن کو اطلاع ملتی تھی وہ پہلے آ جاتے اور آبادی کے آخری حصے کے لوگوں کو آخر میں اطلاع ملتی اور وہ بعد کو پہنچتے۔ اس طرح انتظار بہت طویل ہو جاتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً ناقوس کی طرف رجحان ہوا، جو عیسائیوں کا طریقہ تھا اور جو مسلمانوں کے لیے نسبتاً نرم گوشہ رکھتے تھے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص سے نماز کی اطلاع دینے کے لیے ناقوس خریدنا چاہا۔ اس شخص نے کہا، میں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ جواب ملا، کیوں نہیں؟ اب انہوں نے اذان کے کچھ کلمات سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کلمات نیند میں ذہن نشین ہو گئے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا خواب نقل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سچا خواب قرار دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کی آواز بلند تھی، اذان کہلوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز جب سنی تو اس تیزی سے دوڑتے ہوئے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی، اور عرض کیا کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے۔ تو اس طرح سن 1 ہجری میں اسلام کے اندر اذان کی ابتدا ہوئی، اذان کی شروعات ہوئی۔